بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن اتارا گیا ہے بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، پس ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ آپ کفار سے فرما دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھے اسی کی طرف رخ رکھو اور اس سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کے اندازے مقرر فرمائے 4 دنوں میں۔ یہ نعمتیں سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہیں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔
پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ پھر اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں وجود میں آؤ، خوشی یا ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرمانبردار بن کر حاضر ہو گئے۔ فقواهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں ستاروں سے زینت دی اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ یہ بہت غالب خوب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی۔ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل فرما دیتا، تو بے شک جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر جو قوم عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا کون قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ پھر ہم نے ان پر تیز آندھی والی ہوا بھیجی نحوست کے دنوں میں تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو قوم سمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے رہتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔
اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر نظم و ترتیب کے لیے انہیں روکا جائے گا. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اور اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بولنا سکھایا ہے جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اور تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال جانتا ہی نہیں جو تم کرتے ہو. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا، لہذا تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے پیچھے کے برے اعمال کو خوشنما کر دکھایا اور ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں، جنات اور انسانوں میں سے بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچایا کرو جب یہ سنایا جائے تاکہ تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ضرور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
یہ جہنم کی آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے جنات اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بہت بخشنے والے نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کو بہترین نیکی سے دفع کرو، پس تم دیکھو گے وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو وہ دبی خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ بے شک جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بھلا جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ تم جو چاہو کرو، بے شک وہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ بے شک جن لوگوں نے کتاب نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آ چکی تھی وہ عذاب سے نہ بچیں گے، اور یقیناً یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے بہت تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں، یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ اور اگر ہم اسے عجمی غیر عربی قرآن بناتے، یقیناً وہ کہتے اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں، یہ کیا کتاب عجمی اور رسول عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ انکار قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں وہ دنیا میں اس سے پہلے پوجا کرتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز کریں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں یہ خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے ہاں بھلائی ہی ہوگی، تو ہم کافروں کو ضرور بتائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق عالم میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ بے شک آپ کا رب ہر شے پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہ لوگ رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔